السلام علیکم، میرا نام ہے محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا پیٹریاٹ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ جرمنی سے متعلق۔ 6 اور 7 اکتوبر کے درمیان انہوں نے جرمنی کا دورہ کیا۔ یہ ان کا پہلا جرمنی کا وزٹ تھا جب سے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے ہیں۔ اس دوران انہوں نے کی میٹنگ ہولڈز کی اور ان کی ملاقات جرمن ہم منصب سے بھی ہوئی جو جرمنی کے وزیر خارجہ ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور ایک مشترکہ کانفرنس بھی ہوئی، جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی، جس میں 2 بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں، 2 بڑے بیان دیے جرمنی کے جو وزیر خارجہ ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جب کسی جرمنی کے وزیر خارجہ نے پبلکلی جوائنٹ پریس کانفرنس میں کشمیر کا تذکرہ کیا اور ایک اہم بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ سالو ہونا چاہیے، وہ حل ہونا چاہیے اور یونائٹڈ نیشن کو اس میں ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور UN مذاکرات، یونائٹڈ نیشن کے مذاکرات ہونے چاہیے، اقوام متحدہ کے مذاکرات کے ذریعے جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو سالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی ایک رسپانسبل کنٹری ہے اور ہمارا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا میں جو تنازعات ہیں ان کو ختم کریں۔ بہت ہی کم ہوتا ہے جب کوئی یورپینس کنٹری، جب کوئی ویسٹرن کنٹری کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں اور وہ بھی پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو اس وزٹ میں ایسا کچھ ہوا ہے اور اس سے انڈیا بہت پریشان ہوا ہے، کیونکہ انڈیا کی پریشانی میں چند دنوں سے اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے جو پاکستان میں امریکہ کے جو سفیر ہیں انہوں نے وزٹ کیا تھا آزاد کشمیر کا، 3 دن کا ان کا آفیشیل وزٹ تھا آزاد کشمیر کا، اور جب انہوں نے اپنا وزٹ کمپلیٹ کیا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اسلام آباد ایمبیسی جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے 3 دن وزٹ کیا آزاد کشمیر کا اور اس کو AJ بلایا۔ حالانکہ انڈیا اس کو POK بلاتا ہے، پاکستان آکوپائڈ کشمیر، لیکن جو سفیر ہیں امریکہ کے انہوں نے اس کو مخاطب کیا AJ آزاد جموں اینڈ کشمیر، جیسے ہم پاکستانی بلاتے ہیں۔ تو اس سے انڈیا کو بہت بڑی پریشانی ہوئی اور انہوں نے اپنا ایک جو پروٹیسٹ ہے وہ پہنچایا، کنوے کیا امریکہ تک کہ ہم اس سے خوش نہیں ہوئے اس موو سے۔ پہلی بات ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے سفیر ہیں اس کو وزٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ایک آکوپائڈ ٹیریٹری کا جس کو آکوپائڈ کر رکھا ہے پاکستان نے، یہ انڈیا کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وزٹ کر ہی لیا تو اس کو AJ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو آزاد جموں کشمیر کہنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہ POK ہے جس پر پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ کوئی آزاد لینڈ نہیں ہے، یہ کوئی AJ آزاد جموں اینڈ کشمیر نہیں ہے، یہ انڈیا کا حصہ ہے، بھارت کا حصہ ہے۔ تو اس سے انڈیا پہلے ہی بہت گھبرایا ہوا تھا اور بہت پریشان تھا۔ UN جب وزٹ کیا تھا، جب USA کے سفیر نے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سفیر نے جب وزٹ کیا تھا آزاد کشمیر کا، تو اس سے گھبرا گیا تھا انڈیا اور اس نے کہا کہ شاید امریکہ سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو اور انڈیا کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے امریکہ۔ اور اب جب جرمنی کی وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ کشمیر کا ایشو سالو ہونا چاہیے اور اس کو کردار ادا کرنا چاہیے اقوام متحدہ کو، یونائٹڈ نیشن کو اور تمام جو رسپانسبل کنٹریز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم صرف یورپ کی بات نہیں کر رہے جہاں پر روس یوکرین کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، بلکہ ہم پوری دنیا میں جو کنفلکٹس ہیں، جو تنازعات ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں اور ان کو حل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے زور دیا کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2021 میں جو سیز فائر ہوا ہے، جو جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے، جو کراس بارڈر جو کنفلکٹس ہوتے تھے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ ختم ہوئے، تو اس سے بہت خوشی ہوئی اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور آگے بھی جاری رہنا چاہیے، کیونکہ دونوں نیوکلیر آرمڈ کنٹریز ہیں تو یہ کسی بھی کنفلکٹس کو برداشت نہیں کر سکتی پوری دنیا، اس لیے جو سیز فائر ہوا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو پہلے USA کے جو سفیر ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کا وزٹ کیا، اس سے بھی انڈیا تل ملا گیا، پریشان ہوا، اور اب جرمنی کی وزیر خارجہ نے بھی بیان دے دیا کہ کشمیر کا ایشو سالو ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے امریکہ نے پاکستان کو $45 کروڑ کی امداد دی تھی، ایک سائن کیا تھا ایک ایگریمنٹ جس کے مطابق وہ F-16 جو تیاریاں ہیں ان کی مینٹیننس کے لیے سارے پرزہ دے گا۔ تو اس سے بھی انڈیا نے پروٹیسٹ کیا تھا اور ناخوش ہوا تھا انڈیا، اور اس نے ایک میسج کنوے کیا تھا USA تک۔ اس کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ، انہوں نے وزٹ کیا تھا امریکہ کا، تب انہوں نے وہاں پر میٹنگ کے درمیان جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں امریکہ کے اپنی بات سامنے رکھی تھی کہ انڈیا اس سے بہت ناخوش ہے اور کسی بھی ڈیل سے انڈیا ناخوش ہے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوتی ہے، جس میں پاکستان کو کوئی ملٹری ایڈ پرووائڈ کی جاتی ہے، تو ہم اس سے ناخوش ہیں۔ تو اب جرمنی کی وزیر خارجہ نے بھی بیان دے دیا ہے، تو انڈیا کے لیے چیزیں اب صحیح نہیں چل رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ
ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو چلے تھے پاکستان کو آئسولیٹڈ کرنا ہے، پاکستان کو آئسولیٹ کریں پوری دنیا میں۔ جب جرمنی کی وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے تو انڈیا کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی جو بھی رسپانسبل اور کانشیس کنٹریز ہیں، جو سیریس کنٹریز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے پاکستان میں جو مسلم دہشت گرد ہیں، جو مسلم ملیٹنٹس ہیں، جو گروپ ہیں جو انڈیا میں کارروائی کرتے ہیں، جو کراس بارڈر ٹیررزم کرتے ہیں، پہلے اس کو روکیں، بعد میں ایک آپ کشمیر کی بات کرنا۔ تو انہوں نے یہ اپنا ریئیکشن دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کا ایشو بائلیٹرل ایشو ہے، 2000 بائلیٹرل ایشو ہے، اور ہم اس کو سالو کر لیں گے۔ 1972 میں جو سملا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق پاکستان اور انڈیا اپنے بائلیٹرل ایشو خود سالو کریں گے۔ تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم اس کو خود سے نپٹا سکیں، خود سے اس کو سالو کر سکیں۔ اینی تھرڈ پارٹی جو ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور کسی کا ہم کردار قبول نہیں کریں گے کہ کشمیر میں کوئی کردار ادا کرے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے۔ پہلے تو بات ہے کہ کشمیر ہمارا علاقہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ٹاک کریں، ہم اس کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ الٹا پاکستان نے ہمارا کچھ ایریا اس پر قبضہ کر رکھا ہے، جس کو وہ پی او کے کہتے ہیں، پاکستان آکوپائڈ کشمیر۔ تو ان کا یہ ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے اپنا ریئیکشن دیا تھا جب امریکہ کے سفیر نے وزٹ کیا تھا پی او کے کا، جس کو پی او کو کہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو آزاد کشمیر ہے، ایک جنت کا ٹکڑا ہے جو ہم نے آزاد کرایا ہے۔ تو ان کی نظر میں وہ پی او کے ہے، پاکستان آکوپائڈ کشمیر۔ تو پھر اس ٹائم بھی ان کو کھلبلی مچی تھی اور وہ تل ملا گئے تھے۔ اب بھی جب بیان ہے جرمن وزیر خارجہ کی طرف سے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ملیٹنٹ ہیں، مختلف جو مسلمان، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور پاکستان پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ ان کو روکے، اور ایسی کارروائی سے روکنا چاہیے جو انڈیا کے خلاف ہو، جو کراس بارڈر ٹیررزم سو کال لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن انڈیا کے کچھ تھنک ٹینک یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ پاکستان کو خوش کرنے کی اب کوشش کر رہی ہیں، امریکہ انکلوڈنگ امریکہ پاکستان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں نیکسٹ ڈیز میں ایک ریزولوشن پاس ہونے والی ہے، قرارداد روس کے خلاف۔ 188 کنٹریز کو انوائٹ کیا گیا ہے، جس میں سب کنٹریز نے ووٹ کرنا ہے۔ کچھ صاف سی بات ہے رشیا کے خلاف ووٹ کریں گی، کچھ رشیا کے فیور میں، اور کچھ ابسٹین رہیں گی۔ تو ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہو اور پاکستان روس کے خلاف ووٹ کرے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جرمن وزیر خارجہ کا بیان ہے، جو وزٹ تھا امریکہ کے سفیر کا آزاد کشمیر کا، تو یہ سب پاکستان کو خوش کرنے کی کوشش ہے کہ تاکہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، امریکہ اور ویسٹرن الائز کے ساتھ، اور رشیا کے خلاف ووٹ کرے۔ تو وہ اس کو اس لینس سے، اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں سمجھتے، کیونکہ اب دنیا جان چکی ہے کہ صرف انڈیا کو ہم امپورٹنس نہیں دے سکتے۔ ہم انڈیا کو ہی ساؤتھ ایشیا میں اپنی ساری اس کی باسکٹ میں سارے انڈے نہیں ڈال سکتے۔ پاکستان کا بھی ایک امپورٹنس ہے، پاکستان ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کے لحاظ سے بہت زیادہ ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان کنیکٹ کرتا ہے سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے، ایران سے، چائنا وغیرہ۔ تو پاکستان کا ایک اپنا امیج ہے، پاکستان ایک بہت اہمیت رکھتا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس لیے اس لحاظ سے دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اور پاکستان جو فلڈ پاکستان میں آیا ہے تو دنیا کی ہمدردی پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہے، اور ایکٹیو ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے متعلق پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری مختلف کنٹریز کا وزٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کا موقف سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انڈیا کو اس سے بہت دقت ہو رہی ہے، انڈیا کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، انڈیا کو بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ کشمیر کا ذکر کیوں ہو رہا ہے اور پاکستان کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے دنیا۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ سپورٹ آئے گی اگر پاکستان ایکٹیو ڈپلومیسی اپنا لے اور انڈیا کو مزید ایکسپوز کرے تو۔